انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی نے جنگی شکل اختیار کر لی ہے۔ بھارتی افواج نے بدھ کی شب آپریشن سندور کے تحت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یعنی POK کے عسکری اہداف کو نشانہ بنایا تھا، جن میں ایئر ڈیفنس HQ-9 لاہور کا سسٹم بھی شامل ہے۔ اس کارروائی کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان شدید فائرنگ، فضائی حملے اور سفارتی الزامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا اردو کا خبر نامہ اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ آئیے جانتے ہیں اس کی تفصیلات۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق یہ کارروائی پاکستان کی جانب سے بھارتی فوجی تنصیبات پر حملے کی کوشش کے جواب میں کی گئی۔ کارروائیوں میں ایئر ڈیفنس ریڈارز، عسکری تربیتی مراکز اور لانچنگ پیڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ کارروائیاں نپی تلی اور غیر اشتعال انگیز تھیں اور ان کا مقصد صرف دہشت گردانہ ڈھانچوں کو ختم کرنا تھا۔ ادھر پاکستانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فضائی حملوں میں مساجد، سرکاری دفاتر اور شہری عمارات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ 26 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ مرید کے اور مظفر آباد میں محکمہ صحت اور تعلیم کی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں، جسے بھارت نے جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج دہلی میں کل جماعتی اجلاس بھی بلا لیا ہے، جس میں حزب اختلاف کے اہم رہنما شامل ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے نے کہا، ہم قومی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن حکومت کو صاف شفاف اطلاعات پارلیمنٹ اور عوام کے سامنے لانی ہوں گی، جبکہ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے واضح طور پر پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس فوری طور پر طلب کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا یہ صرف فوجی معاملہ نہیں ہے بلکہ جمہوری شفافیت اور عوامی اعتماد کا سوال ہے۔ ملک کو سچائی جاننے کا پورا حق ہے۔ زمینی حقائق اور انسانی بحران۔ تازہ اطلاعات کے مطابق بارڈر کے قریبی علاقوں سے شہریوں کی محفوظ مقامات کی طرف منتقلی جاری ہے۔ کئی دیہات خالی ہو چکے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاشی میں مصروف ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان لائن آف کنٹرول یعنی LOC پر شدید گولہ باری اور فضائی نقل و حرکت کی اطلاعات ہیں۔ سرحدی علاقوں میں عام شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ دونوں طرف کی افواج ہائی الرٹ پر ہیں۔ حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، اس نے دنیا بھر میں سفارتی حلقوں کو بے چینی میں مبتلا کر دیا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان 2019 کے بعد یہ سب سے سنگین تصادم قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے جوہری طاقت ہونے کے سبب اس کشیدگی نے عالمی امن کو نئے خدشات سے دوچار کر دیا ہے۔ دینی اثنا، اقوام متحدہ، چین، امریکہ اور یورپی یونین نے فوری تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے اور دونوں فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کم کریں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہندوستانی فوج نے مزید حملوں کی تیاریوں سے انکار نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ سرحدی علاقوں میں شہریوں کو محفوظ مقامات کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے۔ دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے دنیا کو ایک نئی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور یہ سوال شدت اختیار کر چکا ہے کہ کیا جنوبی ایشیا ایک بھرپور جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ ناظرین، چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف، اور وہ ہے اسٹار لنک کو ملا لیٹر آف انٹینٹ، یعنی بھارت میں وہ انٹرنیٹ کی ایک نئی انقلاب کی تیاری کر رہا ہے۔ دور دراز علاقوں میں بھی تیز رفتار نیٹ کا خواب اب بہت جلد پورا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہی وزارت ٹیلی کمیونیکیشن نے ایلون مسک کی کمپنی اسٹار لنک کو لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا، بھارت میں خلائی انٹرنیٹ کے ایک نئے دور کی امید جاگ اٹھی۔ دنیا بھر کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرنے والی یہ سیٹلائٹ سروس اب ہندوستانی آسمانوں پر اڑان بھرنے کو تیار ہے
اور اس کے ساتھ ہی بھارتی صارفین کے لیے ڈیجیٹل انقلاب کی ایک نئی راہ کھلنے جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اسٹار لنک واقعی انٹرنیٹ کی دنیا میں گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں دکن میڈیا کی اس خصوصی رپورٹ میں کہ یہ منظوری کیا معنی رکھتی ہے، اس کے اگلے مراحل کیا ہوں گے اور بھارتی عوام اس سے کیا توقع رکھ سکتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اب آسمان سے انٹرنیٹ کی بارش بھارت کی دہلیز تک آ پہنچی ہے۔ ایلون مسک کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ کمپنی اسٹار لنک حکومت ہند کی ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے لیٹر آف انٹینٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ اہم مرحلہ ہے جو اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اسٹار لنک اب بھارت میں اپنی خدمات شروع کرنے کے انتہائی قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ پیش رفت 7 مئی کو منظر عام پر آئی، جب حکومت نے اسٹار لنک کو مشروط منظوری دیتے ہوئے واضح کیا کہ سروس کے آغاز سے پہلے تمام سلامتی، ٹیکنیکی اور ریگولیٹری تقاضے مکمل کرنا ہوں گے۔ اسٹار لنک کیا ہے، یہ جانتے ہیں۔ اسٹار لنک ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا ایک ذیلی منصوبہ ہے جو زمین یعنی لو ارتھ کے نیچے مدار میں گردش کرنے والے ہزاروں چھوٹے سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں تیز رفتار اور کم تاخیر پر مبنی انٹرنیٹ خدمات فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی خاص طور پر ان علاقوں کے لیے انقلابی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے جہاں روایتی فائبر یا کیبل نیٹ ورک پہنچنے سے قاصر ہیں، جیسے دور دراز دیہات، دشوار گزار پہاڑی علاقے یا وہ مقامات جہاں قدرتی آفات نے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہو۔ شروع میں اسٹار لنک کو بھارت کی بڑی ٹیلی کام کمپنیوں یعنی جیو، ایئرٹیل اور دیگر جو ٹیلی کام کمپنیاں ہیں اس سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کمپنیوں کا مطالبہ تھا کہ سیٹلائٹ اسپیکٹرم کی الاٹمنٹ نیلامی کے ذریعے کی جائے تاکہ سب کے لیے یکساں مواقع میسر ہوں۔ تاہم حکومت نے صاف کر دیا کہ سیٹلائٹ اسپیکٹرم ایڈمنسٹریٹو طریقے سے الاٹ کیا جائے گا، مگر یہ مفت نہیں ہوگا۔ یہ اختلاف مارچ 2025 میں مفاہمت میں تبدیل ہو گیا، جب پہلی ایئرٹیل اور بعد میں جیو نے اسٹار لنک کے ساتھ شراکت داری کے معاہدے کا اعلان کر دیا۔ ان معاہدوں کی رو سے ایئرٹیل اسٹار لنک کا ہارڈ ویئر اپنے ریٹیل اسٹورز کے ذریعے فراہم کرے گا اور اسکولوں، کمیونٹی سینٹروں اور دیہی علاقوں میں نیٹ ورک کی توسیع میں معاونت کرے گا۔ جیو اسٹار لنک کی سروس کو اپنے آن لائن اور ریٹیل چینلز کے ذریعے صارفین تک پہنچائے گا اور انسٹالیشن اور کسٹمر سروس کے لیے الگ نظام قائم کرے گا۔ صارفین کو اس سے کیا فائدہ پہنچنے والا ہے، آئیے وہ جانتے ہیں۔ 100+ Mbps کی تیز رفتار ڈاؤن لوڈ کی سہولت ہوگی، 20 تا 60 ملی سیکنڈ کی کم لیٹنسی یعنی ویڈیو کالز اور گیمنگ کے لیے جو موزوں ہوتا ہے وہ ہوگی، آسان تنصیب، ایک چھوٹی سی ڈش روٹر بیس انسٹالیشن پر مشتمل مکمل کٹ دی جائے گی، موسم کی خرابی کے باوجود پائیدار کنیکٹیویٹی ہوگی۔ اسٹار لنک اس وقت دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں انٹرنیٹ سروس فراہم کر رہا ہے اور یوکرین جیسے جنگ زدہ علاقے میں یہ ایک ڈیجیٹل لائف لائن بن چکا ہے۔ فضائی اور AI کی رپورٹ کے مطابق خلائی معیشت 2023 اسپیس اکانومی تک $44 بلین تک پہنچنے کی امید ہے۔ ایسے میں اسٹار لنک اس مارکیٹ کو نئی رفتار اور نئی سمت دے سکتا ہے۔ غرض ایلن مسک کی اسٹار لنک محض ایک انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنی ہی نہیں رہی، بلکہ یہ ڈیجیٹل مساوات کی نئی علامت بن کر ابھر رہی ہے۔ بھارت میں اس کی آمد نہ صرف ایک تکنیکی پیش رفت ہے بلکہ ان لاکھوں افراد کے لیے امید کی کرن بھی ہے جن کے لیے انٹرنیٹ اب تک ایک خواب تھا۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔